مشرق وسطی میں جنگ کے خطرات مزید بڑھ گئے۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل جنگ میں کود پڑا، ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جدید لڑاکا طیاروں نے حملوں میں 6 بنکر بسٹر بم پھینکے۔ اسرائیل کو امریکی حملے کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ ایران میں 30 جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد عالمی جوہری ایجنسی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ایران نے پہلی بار اسرائیل پر خیبر میزائل فائر کر دیا۔ بن گورین ایئرپورٹ، سپورٹ بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور بایولوجیکل ریسرچ سینٹرز پر حملہ۔ عرب نیوز کے مطابق ایرانی حملوں میں 86 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے حملے کی ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ خیبر بیلسٹک میزائل بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی میزائل شمالی اور وسطی اسرائیل میں گرنے کی تصدیق کر دی۔ حیفا اور تل ابیب سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائی حدود تمام پروازوں کے لیے بند کر دی گئی۔ مصر اور اردن کے ساتھ زمینی راستے کھلے ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر تشویش ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ استنبول میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب۔ کہا، اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ مذاکرات سے ہی ایران اور اسرائیل جنگ کا حل ممکن ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، اسرائیل کے حملوں کے سلسلے کے بعد امریکی حملے قابل مذمت ہیں۔ پاکستان کو خطے میں کشیدگی میں ممکنہ اضافے پر گہری تشویش ہے۔ ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی تمام روایات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔